شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ شامل خدمت میں تمام بہن بھائیوں کو اور عالمگیر کلیسیا کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے کہ کیا کچھ ہے جو ہماری سوچوں پر مبنی ہے۔ ہماری سوچوں میں جو کچھ چلتا ہے وہی کچھ روپ دھارتا ہے اور وہ ہمارے سامنے آ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی جو کچھ آج آپ ہیں وہی کچھ کل آپ کا ہوگا، اور جو کچھ آپ کے اندر خوابوں میں، سوچوں میں، خیالوں میں، سانسوں میں چلتے پھرتے ایک چلتا رہتا ہے سلسلہ، وہی کچھ آپ ہوتے ہیں۔ اگر آپ پریکٹس شروع کر دیں کہ میں نے اپنی سوچوں کو کنٹرول کرنا ہے، جیسے پالوس کہتا ہے کہ میں اپنے خیالوں کو کھینچ کے صلیب کے نیچے لے کے آتا ہوں۔ بعض دفعہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اپنی سوچوں کو کنٹرول کر لیں، اور بعض دفعہ یہ بڑا ناممکن ہے، ان سے بن نہیں پڑتا۔ یہاں تک یہ بات دیکھنے میں آئی ہے، ابراہیم لنکن کی بات ہے کہ اس کو ایک خواب آیا، اور وہ اپنے خواب میں، اپنی سوچوں میں، اپنے خیالوں میں وہ ایک بات کو دیکھتا تھا کہ میں مر گیا ہوں اور میں فلاں کمرے میں مرا ہوں، وائٹ ہاؤس میں تھا، اور اپنی بیوی کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ فلاں فلاں کمرے میں میں ہوں اور تو میرے پاس کھڑی ہے اور میں مر گیا ہوں۔ اور اس کی کتاب میں جو اس کی بائیوگرافی ہے اس میں لکھا ہے کہ وہ واقعی 3 دن کے بعد مر گیا۔ پھر ایک اور شخص کی کہانی ہے کہ وہ ہمیشہ منفی سوچتا تھا۔ اس نے ڈھونڈ کے کوئی ایسی چیز دیکھنی ہے جو ناخوشی کی بات کو جنم دیتی ہے۔ تو ایک دفعہ اس کے باغ میں بڑے سارے سیب ہو گئے، بڑا پھل لگا، امرود تھے، سیب تھے، انار تھے، جامنو تھے، آم تھے، باغ اس کا بھرا پڑا ہے۔ لوگ رشک کر رہے ہیں اس کے قریب سے گزرتے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میاں جی آج کل تو بڑی بہاریں ہیں۔ کہتا ہے ہاں بہاریں تو ہے جو آپ دیکھتے ہو، لیکن وہ آپ کے حساب سے بہاریں ہیں، پر میں دیکھ رہا ہوں کہ اس دفعہ وہ جو خراب پھل لگتے تھے نا، جو میں جانوروں کو چارے کے طور پہ ڈالتا تھا، اب ان کا کیا بنے گا، وہ نہیں لگے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ تجھے لازمی ہے کہ تو خراب سیب یا خراب امرود یا خراب جو پھل ہے وہی جانوروں کو ڈالنا ہے، تو دوسرا بھی ڈال سکتا ہے۔ یہ ایک بڑا سیکرٹ لاک ہے جو آپ کھول سکتے ہیں کہ مجھے اب سے منفی نہیں سوچنا، میں نے ڈھونڈ کے پازیٹیو سوچنا ہے، مثبت سوچنا ہے، خوشیاں ڈھونڈنی ہے، کیونکہ جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی، یہ ٹائم ختم ہو جائے گا، تو آگے داؤد کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اے خدا تیری کوئی ستائش نہیں کرتا۔ قبر میں گائے نہیں جاتے، قبر میں ہنسائے نہیں جاتے، قبر میں رلائے نہیں جاتے،
ये हंसना रोना गाना सब का सब अभी है। अब आपकी ही चॉइस है कि आपको क्या करना है। अगर हम देखते हैं फल्कियात में से, जो इल्म फल्कियात जानते हैं, तो वो देखते हैं कि चांद ग्रहण लग गया, सूरज ग्रहण लगता है, तो बाज़ लोग कहते हैं जो मजहबी हैं कि इसका ये फजूल बातें हैं, ये बिल्ली वाली बात है और कबूतर वाली बात है। वो कह देते हैं कि बिल्ली सामने आ गई कबूतर के, और कबूतर आंखें बंद करके बैठा है और सोच रहा है कि बिल्ली मेरे सामने नहीं है, ये मुझे ऐसे ही एक ख्याल आ रहा है, ये बेकार बात है। लेकिन वही बिल्ली उसके सर को मुंह में रख के चबा देती है, फड़फड़ाता रहता है, थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाता है। अगर चांद के सबब से, चांद की कशिश से फसलें बढ़ती हैं और सूरज की तपश से फसलें पकती हैं, रात के वक्त में समुंदर का पानी बाहर आता है और सूरज निकलते ही पानी वापस जाना शुरू हो जाता है, अगर ये चीज़ें आप की आंखों के सामने हैं, आप इनके भी इनकारी हैं, तो फिर आप किसी दीवानगी की हालत में हैं। अगर यीशु के पैदा होने से पहले जो तारा है, वो सब को जो फल्कियात का इल्म रखते हैं, जो इल्म फल्कियात हैं, उनको पता चल रहा है, तो आप कहते हो कि नहीं जी ये इल्म ही नहीं है, बेकार है, बाइबल मना करती है। और अगर यकूब अपने बच्चों को, हर एक को उनके स्टार्स के मुताबिक बात कर रहा है और वही उनके किरदार हैं, तो फिर आप कहो कि ये बेकार है, तो ये आपकी बात है। अगर एलोन गॉड जो है वो कहता है इब्राहिम को कि तू बाहर निकल, और बाहर निकल के तो सितारों को देख, तेरी औलाद इस तरह की होगी, यानी कि उन सितारों में विरगो भी है, लियो भी है। मैं अब इस तरफ ये सारा नहीं दोहराना चाहता, मैं सिखाना नहीं चाहता इल्म फल्कियात, लेकिन वो जो जिसे विरगो कहा जाता है उसे वर्जन कहा जाता है, तो क्या मरियम हुई कि ना बाबे इब्राहिम की औलाद में से? जो लियू है यहूदा बाबे इब्राहिम की औलाद में से हुआ कि ना, यहूदा का बब्बर। अकरब जो है, बिच्छू जिसे कहते हैं, जो मौत की निशानी है, क्या इब्राहिम की औलाद में मरने वाला आया कि नहीं, जो मसीह खुदावंद है? उन्हीं स्टार्स में जो मछलियां हैं, क्या वो हैं कि नहीं, कि मसीह मछलियों से लोगों को खुराक दे रहा है? फिर मसीह ने यह भी कहा कि वो सामने जाओ, एक शख्स तुम्हें मिलेगा जिसके कंधे पे पानी का मटका होगा, उसके पीछे पीछे जाना। क्या पानी के मटके वाला स्टार है कि नहीं? अगर ये सारा कुछ है, तो फिर आप किस दुनिया में हो? इल्म रखना और चीज है, इल्म के फॉलोअर हो जाना और चीज है। किताबें बेचना, किताबें पढ़ना, किताबें समझना, किताबें समझाना, ये सारे फर्क अमल हैं। और अगर आप कहें कि इन किताबों से कुछ बनता ही नहीं, तो आपके लिए नहीं बनता, दूसरे लोग इन्हीं किताबों से मास्टर डिग्री करते हैं, पीएचडी करते हैं, एमफिल करते हैं। नहीं, इन किताबों का कोई फायदा नहीं, इन्हीं किताबों को अगले दूसरे पढ़ाते हैं, उनके लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं। इन किताबों से कुछ नहीं बनता, आपके ख्याल में है इन्हीं किताबों से पढ़ के लोग बड़ा इल्म रखते हैं, उनकी आंखें खुल गई हैं बातन की।
تو اس لیے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. جو کچھ سوچیں گے، ڈرائیونگ کی بات ہے، کئی لوگ ہیں ہمیشہ یہی سوچتے ہیں میں نے فیل ہونا ہے، وہ فیل ہو جاتے ہیں. وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، لیکن ان کے اندر یہ بات چل رہی ہوتی ہے، چلو میں تھیوری کا ایگزام دے دوں گا، میں پریکٹیکل کا ایگزام دوں گا، لیکن میں نے فیل ہی ہونا ہے، میں کیا کروں، میں تو فیل ہی ہوتا. جب آپ کی سوچیں ہی ابراہیم لنکن کی طرح جا رہی ہیں موت کی طرف، تو پھر تو تیسرے دن مرنا ہی مرنا ہے. اور وہی ہوا اس کے ساتھ. جو کچھ تم سوچتے ہو وہی کچھ ہوتا ہے، وہی وقوع میں ہوتا ہے، اسی کا وقوع ہوتا ہے. اس لیے اپنی سوچوں کو مثبت کرو. ہم اکثر یہوہ خدا کا ذکر کرتے ہیں، حالانکہ جو یہوہ نام ہے یہ نام نہیں ہے، یہ دعویٰ ہے. میں جو ہوں سو ہوں. اکثر بعض دفعہ لڑائی ہو جاتی ہے اور لوگ بے خیالی میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں اس کی مدد کروں، میں مدد کروں گا. تو بیچ میں ایک جو شخص ہے وہ کہتا ہے کہ جی آپ کون ہیں؟ تو وہ کہتا ہے میں جو بھی ہوں، میں جو بھی ہوں سو ہوں، تجھے اس سے کیا ہے، بس اس کو چھوڑ. فرعون کی اور موسیٰ کی لڑائی کا سما ہے، واریر ہیں، مقابلہ شروع ہونے والا ہے. اور جو بات کر رہا ہے وہاں پہ بہت سارے نام ہیں جن کو میں کسی وقت بتاؤں گا، لیکن ابھی تھوڑا سا اس کا تعارف کروا دیتا ہوں، کیونکہ میں سوچ کو چاہتا ہوں کہ ہلاؤں، ذرا سوچ کو چھیڑوں. آپ لکھتے جائیں ساتھ ساتھ کہ جیسے الہ ہے جو نبوکت نظر نے کہا کہ چوتھے کی صورت الہ زادے کسی ہے. پھر ہئی الوہی مسیح نے کہا صلیب پر، ایل ہوئی ایل، کیونکہ ایل جو ہے یہ ایل سپر جو گاڈ ہے، سپر پاور جو ہے، اس کا نام ہے ایلون. اور اس کے نیچے ہیں الہوں کا مجموعہ جسے کہا جاتا ہے ایلوہیم. عبرانی سے جو واقف ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ جب یہ میم لگ جائے تو پھر وہ جمع بن جاتا ہے، ایلوہیم. ایلوہیم جب وہ جڑ گیا، ہیم الو ہوگا تو پھر ایلون ہوگا، جو سپر گاڈ ہے، جو کنٹرول کرتا ہے ایلوہیم کو. اور پھر ہے ایل شدائی. اس کے 3 طرح سے ہیں مطلب. ایل کا مطلب ہے وہی ایلون جو شروع سے چلتا آیا. تو یہ جو ایلون ہے، ایلون سے ہی ایل ہے، اور وہی جو ایلون خدا کی بات ہے، تو اس کو آپ دیکھیں کہ ایل ہے آ گیا، اس کا ایلون کا ایل آ گیا. اور آگے ہے شدائی. جو شدائی ہے اسی کا مطلب ہے، عربی زبان میں آپ دیکھیں یا عبرانی میں دیکھیں یا ارامی میں دیکھیں، اسی کے ساتھ میل کھاتے ہوئے آپ کو بہت سارے نام حرف مل جائیں گے. سب سے پہلا جو حرف ہے، جو لفظ ہے، جو شین ہے، شین کا مطلب ہے جب ہم مسیح کے ساتھ ملاتے ہیں، یود، شین، واو، ہے، یشوع، ہاتھ اور پسلی. تو جو شین ہے وہ پسلی کو دکھاتا ہے، اور پسلی سے جو ہے وہ ہوا نکلی ہے، وہ شادی نکلی ہے، وہ شہادت ہے، وہ شاہد ہے، اور وہ عہد ہے. شادی جو ہم
اردو پنجابی میں کہتے ہیں اس کی شادی ہے، تو شادی کا مطلب ہے اس کا عہد ہے اس لڑکی کے ساتھ، یا اس کا عہد ہے اس لڑکے کے ساتھ. اور یہ ارمک لفظ ہے، اور یہ عبرانی لفظ ہے، اور یہ عربی لفظ بھی ہے. شہاد، الشہادو، میں شہادت دیتا ہوں. شاہد، شہد، جب کسی کو کہا جاتا ہے شہید، تو اس کا بھی مطلب ہوتا ہے شہادت دینے والا. وہ شہید ہو گیا، شہادت دیتا مر گیا. شاہد، شادی، شوہد، شہدا، گواہ. تو یہ باتیں جو ہیں یہ خدا کے صفاتی نام ہیں. جیسے عربک میں آپ دیکھتے ہیں 99 عربی میں نام ہے، اسی طرح 99 ارمک اور عبرانی میں نام نظر آتے ہیں، یونانی میں بھی نام نظر آتے ہیں. ان کا مجموعہ آپ دیکھیں. میں نے بڑی کوشش کر کے تو جو عربی کے 99 نام ہیں ان کو انجیلوں میں پرو دیا ہے کہ یہ جو عربی میں کہا گیا ہے الشافی، تو وہ الشافی کون ہے؟ الرازق، الرازق کون ہے؟ الرحیم کون؟ الرحیم ہے. تو یہ میں نے 99 ناموں کا ایک ویل بنا دیا ہے. اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ ارمک نام اور عبرانی نام اور عربی ناموں کے ساتھ میل کھاتے ہوئے جو مصری نام ہیں ان کو اور جو یونانی نام ہیں ان کو اکٹھا کر کے دکھاؤں کہ کس طرح سے ہم اپنے خدا کی تعریف کر سکتے ہیں. کیونکہ داؤد ہمیشہ بار بار ایلون خدا کی بات کرتا ہے، المائٹی گاڈ کی بات کرتا ہے. ایلوہیم المائٹی نہیں ہے. ایلوہیم تو خداؤں کا گروہ ہے، اور یہ جو خداؤں کا گروہ ہے وہ ہے جو مختلف پلینٹ پہ جو آپ کو سیارے نظر آ رہے ہیں ان پر حکومتیں ہیں خداؤں کی. پانی کا بھی خدا ہے، آگ کا بھی خدا ہے، ہواؤں کا بھی خدا ہے. یہ آپ کو مکاشفہ کی کتاب میں مل جائیں گے. اپنی سوچوں کو اس طرح سے کر لیں کہ مشن کی قید سے آپ آزاد ہو جائیں. یہ میرا چرچ ہے، یہ میرا پادری ہے، یہ میری مشن ہے، یہ میری مشن ہے. میری مشن میری ہی رہ جائے گی، لیکن یسوع کا مشن ہے، میرا مشن. جب تک آپ کی مشن آپ کا مشن نہیں بن جاتا اس وقت تک آپ کے اندر خوشی نہیں آ سکتی. آپ پر گلے رہیں گے، آپ پر تنقید رہے گی، آپ تنقید کرتے رہیں گے. کبھی بیوی پہ تنقید، کبھی شوہر پہ تنقید، کبھی بیٹے پہ تنقید، کبھی جاب پہ تنقید، کبھی ساس پہ تنقید، سسر پہ تنقید، مشن پہ تنقید، پادری پہ تنقید، ایلڈر اور ڈیکنز پہ تنقید. کیونکہ آپ مشنوں میں پروئے جا چکے ہیں. جب آپ مشنوں میں پروئے جا چکے ہیں تو پھر اسی طرح کی حالت رہے گی. جب آپ کا یہ مشن ہوگا کہ میں یسوع کا دوست ہوں، میں فرینڈز آف کرائسٹ ہوں، میں مسیح کا دوست ہوں، تو پھر دوست بن کر اس کی باتوں کو سمجھیں. جب یہ دوست بن کے سمجھیں گے تو آپ کی سوچیں بدل جائیں گی، آپ کے خیال بدل جائیں گے، آپ کا طور طریقہ بدل جائے گا، آپ کی زندگی میں خوشی آ جائے گی، آپ کے چہرے پہ رونق آ جائے گی، آپ کا وتیرہ بدل جائے گا، آپ کا سبھاؤ بدل جائے گا، آپ کا ایٹیٹیوڈ بدل جائے گا، آپ کی زندگی میں ایک خوشبو آ جائے گی، آپ کے چہرے کی چمک ہوگی. ورنہ صرف تنقیدی بن کر جینے سے جو منفی سوچ کر جیتا ہے ابراہیم لنکن کی طرح، وہ مر جاتا ہے. ابھی وقت ہے آپ کے پاس، ابھی ٹائم ہے آپ کے پاس. اپنی سوچوں کو بدلیں اور پازیٹیو ہو جائیں، خوش ہو جائیں. ایلون خدا آپ کو برکت دے.